अस्सलाम वालेकुम दोस्त अहबाब, कैसे हैं सब लोग? खैरियत से हैं जी। आज मैं निकला हूँ बाइक के ऊपर, अपने एक दोस्त की तरफ जा रहा हूँ और मुझे वैसे उनसे कुछ काम था, लेकिन मैंने कहा कि चलो आप लिए कुछ इन्फॉर्मेशन भी लेके आते हैं। बेसिकली वो गांव के नंबरदार हैं, तो आज मैंने सोचा कि नंबरदार के ऊपर भी वीडियो बनानी चाहिए। तो चलते हैं उनकी तरफ और उनसे पूछते हैं नंबरदार क्या होता है। चले मेरे साथ। ये उनका गांव है 120-13 AL और जंगल में से गुज़र के जाता है रास्ता। तो अभी हम जंगल में से गुज़र रहे हैं, आप देख सकते हैं साइडों पे डेंस जंगल है। हाँ जी, हम पहुंच गए हैं चक नंबर 120-13 AL में। और राजा साहब ने मुझे बोला था कि मैं आपको रिसीव करने आऊँगा गांव के बाहर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दूसरी तरफ पहुंच गए हैं और हम दूसरी तरफ से गांव में एंटर हो गए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं उनकी तरफ जहां पर वो खड़े हैं कि वो हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। चलते हैं, आपको भी दिखाते हैं। वो सामने राजा साहब हमारा वेट कर रहे हैं, तो चले मिलते हैं राजा साहब से। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, चलें घर? जी जी बिल्कुल। चलें जी। हम पहुंच गए हैं राजा साहब के घर और यहाँ हम खड़ी करेंगे बाइक। हाँ जी, वकार भाई ने थोड़ा ही टाइम में इतना कुछ तैयार करवा लिया था, मैंने तो सादा चाय ही बोली थी। चलें एंजॉय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं राजा साहब? खैरियत है? आपकी बड़ी दुआ है। और सब घर में खैरियत है? सब वालिद साहब भी ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़िंदगी ठीक जा रही है? ये सब बेहतरीन, आपकी बड़ी दुआ है। और फसलें वगैरह ज़मीन जी सब? बेहतरीन। नंबरदारी भी ठीक जा रही है? नंबरदारी भी बेहतरीन। माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा, कुछ दोस्तों को बताएं कि नंबरदार क्या होता है? नंबरदार इसकी शादी हिस्ट्री जो है वो बरसगीर से शुरू होती है। जी जी। जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए थे तो उनकी मतलब हुकूमत की जो रसाई थी वो हर बंदे तक नहीं थी। सही। इसलिए उन्होंने अपने मौज़ों पे गांव में नंबरदार अपॉइंट किए थे जी जी। ताकि वो अपने गांव से मौज़े से महसूलात कलेक्ट करके तहसीलदार को जमा करा सके। ये बड़ा एक आसान तरीका था। सही। इसलिए उन्होंने नंबरदार को अपॉइंट किया था। सही। नंबरदार की जो रेवेन्यू में तारीफ़ करते हैं रेवेन्यू एक्ट में, ये एक ऐसा बंदा जो गवर्नमेंट अथॉरिटी रखता है और महसूलात कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देता है, नंबरदार कहलाता है। उसमें वो जो गांव की लोकल बॉडीज़ होती हैं, पटवारी हो गया, कानून गो हो गया, चौकीदार हो गया, इन बॉडीज़ को भी वो सुपरवाइज़ करता है। सही। अच्छा, मतलब ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है? जी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सही जी। ये बताएं कि नंबरदार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं? सर ये नंबरदार की जो सबसे प्राइम ड्यूटी होती है वो बेसिकली तो ये होती है कि इसने अपने गांव से अपने मौजे से रेवेन्यू कलेक्ट करके ये वापस अपनी तहसील में जमा करवाना होता है, ज़मींदारों से लेकर। ठीक है, तो इसका बेसिक जो फंक्शन है वो तो यही होता है कि टैक्सेस होते हैं, महसूलात होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, और ज़रूरी टैक्स भी हो सकते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस होते हैं, उनको अपने एरिए से कलेक्ट करके ये वापस उसने अपने ऑफिस में जमा करवाने होते हैं। यानी कि गवर्नमेंट का या टैक्स डिपार्टमेंट का नुमाइंदा अपने मौजूद होता है। ठीक जी। दूसरी जो इसकी होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी नंबरदार साहब की, वो ये होती है कि मुख्तलिफ़ किस्म की वेरिफिकेशन इनके पास आती है। जैसे कोई नौजवान आर्मी में भर्ती होने जाता है या किसी और जगह पे गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर में जाता है तो उनको वेरिफिकेशन चाहिए होती है कि ये बंदा ID कार्ड, जैसे ID कार्ड बिल्कुल, कि ये बंदा आया कि कैरेक्टर वाइज ठीक है, इसका कोई झगड़ा तो नहीं या ये मतलब क्रिमिनल एक्टिविटी में तो इन्वॉल्व नहीं रहा। उसकी वेरिफिकेशन के लिए पुलिस स्टेशन या फिर डायरेक्टली महकमा जो है वो नंबरदार को अप्रोच करता है कि आप काइंडली इस बंदे की हमें तस्दीक दें कि ये आपके गाँव का रिहायशी है, और अगर रिहायशी है तो क्या इसकी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी रही है, कैरेक्टर वाइज ये बंदा कैसा है। तो अगर नंबरदार उसको तस्दीक करता है कि ये बंदा ठीक है तो महकमा उसको अपनी जॉब पे रखेगा या उससे जो उसका काम है वो लेगा। सही। नंबरदार की एक और बड़ी अहम ड्यूटी होती है कि सरकार का नुमाइंदा होने की हैसियत से
موضع میں یا گاؤں میں جتنی بھی سرکاری بلڈنگز ہوتی ہیں ان ساری بلڈنگز کا یا جتنی بھی گورنمنٹ کی کوئی یہاں پہ ایسٹس پڑے ہوتے ہیں ان کی حفاظت کرنا نمبردار کی ذمہ داری ہوتی ہے. لائک فلٹر پلانٹ ہو گیا, سڑک ہو گئی, جی, ہاسپٹل ہو گیا, ڈسپینسری ہو گئی, گورنمنٹ اسکولز ہو گئے, جتنی بھی سرکاری جو املاک ہیں ان کی حفاظت کرنا جو ہوتا ہے وہ نمبردار کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اگر کوئی شخص نقصان پہنچاتا ہے تو محکمے کو فی الفور انفارمیشن دینا, اس کے متعلق کارروائی کروانا یہ نمبردار کی اہم ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے علاوہ مختلف قسم کے مطلب جس طرح سامان ایک موضع سے ایک شہر سے دوسرے شہر میں لے کر جاتے ہیں لوگ, تو اس کے حساب سے ایک راہداری پیج ہوتا ہے, ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو دینا پڑتا ہے. اس راہداری کا جو آنر ہوتا ہے وہ نمبردار ہوتا ہے, وہ لکھ کر دیتا ہے کہ اتنا سامان ہے, اس کی یہ ویلیو ہے, فلاں نمبر گاڑی پر ہے, فلاں نے بیچا ہے, فلاں نے خریدا ہے, اس وقت اس جگہ سے نکل چکی ہے. راستے میں اگر پولیس چیک کرتی ہے تو ان کو وہ راہداری دکھا کے گزر سکتے ہیں, نہیں تو وہ چوری کا مال بھی کنسیڈر ہو سکتا ہے. تو نمبردار کی یہ ایک اور بڑی اہم ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے جان مال کی حفاظت کے لیے راہداری فراہم کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے بتایا کہ گورنمنٹ کی طرف سے اپوائنٹڈ اتھارٹی ہوتی ہے, جی جی, تو پھر اس کی کوئی پے بھی ہوگی یا پے کے بدلے کچھ ہوگا, اور اس کے علاوہ کیا اتھارٹیز کیا ہے اور پے کیا ہے, بیسیکلی تو بتائیں نا آپ کو دیتی کیا ہے گورنمنٹ. جی آپ نے بہت اچھا یہ سوال کیا ہے کہ نمبرداروں کے پاس کیا کیا اتھارٹیز ہوتی ہیں. بیسکلی ان کے پاس جو ساری اتھارٹیز اور رسپانسبلٹیز ہیں وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے نمائندہ ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی فکس سیلری بھی نہیں. لیکن یہ ہے کہ گاؤں میں سرکاری زمین کے تقریباً 10 سے 15 ایکڑ زمین ایسی ہوتی ہے جو نمبردار کو الاٹ کر دی جاتی ہے, کیونکہ اس کے جو ڈیرہ داری ہوتی ہے, اخراجات ہوتے ہیں, نوکر چاکر ہوتے ہیں, سرکاری محکمے آتے ہیں, ان کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے, اس میں وہ صرف کرتا ہے. اس کے علاوہ اس کو 2 یا 3 ملازمین بھی دیے جاتے ہیں. ملازمین کی بھی کوئی تنخواہ نہیں ہوتی, لیکن ان کو بھی 2 ایکڑ یا 3 ایکڑ زمین الاٹ کر دی جاتی ہے جو کہ ڈیرہ داری کے لیے کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ جب محصولات کا وقت آتا ہے, نمبردار کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ سارے زمینداروں سے جتنا بھی آبیانہ ہوتا ہے یا جو بھی ٹیکسز ہوتے ہیں وہ اکٹھا کر کے جب آفس میں جمع کرواتا ہے, تو آفس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اتنی ٹینشن سے, اتنی مشقت سے نمبردار نے یہ کلیکشن اکٹھی کی ہے, تو پوری رقم کا تقریباً 5% حصہ جو ہے وہ نمبردار کو دے دیا جاتا ہے کہ اس نے اتنی ایفرٹ کی. جی یہ بتائیں راجہ صاحب کہ نمبردار جو ہے وہ بنتا کیسے ہے, اپوائنٹ کیسے ہوتا ہے؟ نمبردار کی اپوائنٹمنٹ کے لیے شاید بہت سی چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ نمبردار کوئی وراثتی چیز نہیں ہے, لیکن لوگوں کے سامنے یہی چیز لگتی ہے کہ اس کا باپ تھا, اس کا دادا تھا, اب یہی نمبردار بنے گا. صحیح. نمبردار بننے کے لیے کوئی بھی عام بندہ اپلائی کر سکتا ہے, لیکن جب کسی بندے کا گاؤں میں نمبردار والد رہ چکا ہوتا ہے تو اس کو ایک مارک شیٹ کے حساب سے زیادہ مارکس ملتے ہیں. یعنی اگر کسی کا فادر پہلے نمبردار رہ چکا ہے تو اس کو 30 نمبر ملتے ہیں. مطلب وہ تھوڑا ایج مل جاتا ہے کہ اس کے والد صاحب پہلے نمبردار رہ چکے ہیں, یہ اس سارے سسٹم کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کا اگر کوئی مطلب بلڈ ریلیشن ہے, بڑا بھائی تھا, تو اس کی کوئی اولاد نہیں ہے یا بچے چھوٹے ہیں, تو بھی آپ کو اتنے ہی مارکس ملتے ہیں, 30 مارکس ملتے ہیں آپ کو نمبردار بننے کے لیے. دوسرا, کوئی بھی بندہ اگر اپلائی کرتا ہے اس کا حق بنتا ہے, لیکن اتنے مارجن کو کمپلیٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے. اس کے علاوہ نمبردار بنانے کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ نمبردار کے پاس زمین کتنی ہے. زیادہ تر کوشش کی جاتی ہے کہ نمبردار ایسا بندہ ہو جس کے پاس ذاتی زمین سب سے زیادہ ہو. اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں کہ ایک تو ریونیو اکٹھا کرنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے, سب سے زیادہ ریونیو نمبردار خود پے کرتا ہے, یعنی لوگوں کو اس معاملے میں وہ کنونس کر سکتا ہے کہ دیکھو بھائی میں تو دے رہا ہوں, آپ لوگ بھی دو. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کا رقبہ زیادہ ہوگا تو ہمارے پنجاب کا ماحول کچھ ایسا ہے کہ جس کے پاس رقبہ زیادہ ہوتا ہے ڈیفینیٹلی اس کا روب بھی زیادہ ہوتا ہے, جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا. یہ ہے. تو باقی زمیندار جو ہیں وہ اس سے مطلب ذرا روب میں بھی ہوتے ہیں, باعزت طریقے سے اس کی بات مان لیتے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا سوال تھا کہ نمبردار کون اپوائنٹ کر سکتا ہے, کیسے کر سکتا ہے. اور کوئی آپ یہ بتائیں کہ عام بندہ کوئی نمبردار, جیسے آپ نے بتایا کہ کوئی بھی اس کے لیے کر سکتا ہے, یہ وراثتی چیز نہیں. جی جی. تو عام بندہ کوئی نمبردار بننا چاہے تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟
عام بندے کو نمبردار کے لیے اپلیکیشن دینی پڑتی ہے. سب سے پہلے اپلیکیشن اسسٹنٹ کمشنر صاحب کے پاس جاتی ہے, کیس سماعت کیا جاتا ہے, پھر لوگوں کے ویوز لیے جاتے ہیں, پھر ایک کرائٹیریا بنایا جاتا ہے جس میں نمبردار ایک ایسی اپوائنٹمنٹ ہے جس میں تعلیم کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے, کیونکہ ایسا کوئی اس کا کام نہیں ہوتا کہ تعلیم کی ضرورت نہیں. لیکن جب 2 یا 3 لوگوں کا موازنہ کیا جاتا ہے تو جس کے پاس تعلیم زیادہ ہوتی ہے اس کو بھی ایج ملتا ہے, اور جس بندے کی گریجویشن ہوتی ہے اس کو 15 نمبر ایکسٹرا مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ نمبردار کی اپوائنٹمنٹ اس طریقے سے بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ برادری کا بھی ایج ہوتا ہے, لوگوں کے مطلب اخلاق کا بھی طریقہ ہوتا ہے کہ لوگ کس طرف فیور کر رہے ہوتے ہیں, مطلب کون بندہ لوگوں میں اچھا ہے, کس کی ریپیوٹ اچھی ہے اور کس کی برادری زیادہ بڑی ہے, نمبر آف فیملی ممبرس جس کے زیادہ ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے. چلیں, یہ نمبرداری نظام جو ہے یہ برٹش دور سے چل رہا ہے, اور بیسیکلی تو ان کا مقصد ریونیو کلیکشن ہی تھا, کیونکہ برٹش جو تھے وہ ہر بندے کو تو نہیں پہنچ سکتے تھے اس تک, تو انہوں نے ایک بندہ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے گاؤں میں. وہ بندہ سلیکٹ کر دیتے ہیں, جی ہم نے تم سے پوچھنا ہے گاؤں میں کیا چل رہا ہے اور گاؤں میں کیا ہو رہا ہے, اور گاؤں سے جو ریونیو اکٹھا کرنا ہے وہ تم نے اکٹھا کرنا ہے. تو اس سے پہلے بھی ایک چیز تھی ذیلدار. تو ذیلدار جو تھا وہ تقریباً 50 سے لے کر 80 گاؤں تک وہ ہوتا تھا. 50 سے 80 گاؤں اس کے نیچے ہوتے تھے, اور ان گاؤں کے جو نمبردار تھے وہ اس سے نیچے ہوتے تھے. تو وہ نمبردار جو تھے وہ ذیلدار کو کرتے تھے, جواب دیتے تھے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ذیلداری سسٹم تو وہ 1952 کا پاکستان میں ختم ہو چکا ہے, لیکن نمبرداری نظام چل رہا ہے. تو ماشاءاللہ بھائی نے بہت ٹائم دیا, ان کا بڑا شکریہ. اور یہ راجہ صاحب ہمارے ساتھ بہت پرانے ان کے تعلقات ہیں ماشاءاللہ. سیاست میں بھی ان کا تھوڑا پاؤں ہے. تو جب ہم خود کہیں کریں, سیاست کریں یا یہ کریں, تو پھر ماشاءاللہ یہ بھی ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور ہم بھی ان کا ساتھ دیتے ہیں. تو ایک اچھے انسان ہیں. آپ جب 20 چک میں آئیں, کوئی بھی کام ہو, یہ 120 AL یہ جنگل کے ساتھ ہے بالکل, اور ویسے کسوال شہر جو ہے قصبہ وہ ان کو لگتا ہے. تو جب بھی آئیں تو ضرور آئیں. راجہ شاہ محمد صاحب کے بیٹے ہیں اور نمبردار ہیں جی یہ گاؤں کے. تو کوئی بھی کام ہو آپ کو تو یہ حاضر ہیں راجہ صاحب. ابھی آج کے لیے اتنا ہی, ہمیں اجازت دیں. نیکسٹ بلاگ کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں, ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.